مسیح میں تمام عزیزوں کو سلام. آپ سب کی سلامتی ہو اور آج کا دن آپ سب کو مبارک ہو. کلام خدا میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، ہم اس کلام پر عمل کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے 7 کلمات پر غور کیا اور یہ 7 کلمات یوں ہی نہیں اچانک نہیں بولے گے، بلکہ کلام خدا میں ان کی پیشن گوئیاں کی گئی. اور یسوع مسیح نے کہا کہ کلام کا باطل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے ان ساری باتوں کا پورا ہونا ضروری ہے. پولس رسول لکھتے ہیں 2 تموتھیوس اس کا 3 باب ہے، اور وہ لکھتے ہیں ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور صلاح اور راست بازی میں ترویج کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو، آمین. میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو کلمات کہے گئے ہیں صلیب پر، یسوع مسیح نے کلمات کہے تو ان کا پورا ہونا ضروری تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں ان سب کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. اور یسوع مسیح نے یہی بات کہی تھی کہ وہ جو کچھ لکھا گیا ہے نا میرے متعلق، ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. زمین اور آسمان یہ تو ٹل سکتی ہیں، لیکن جو کچھ خدا نے لکھوایا ہے، جو کلام خدا میں لکھا ہے یا میرے منہ کی باتیں ہیں، وہ ہرگز ٹل نہیں سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کلمہ یسوع مسیح نے جب بولا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ الفاظ پہلے ہی یسایا نبی نے پیشن گوئی کے تحت کی تھی، معافی کی، نجات کی، کہ اس وقت ایسا ہوگا. جو بات یسایا نبی کہتے ہیں وہ اس طرح لکھی ہے، یسایا کی کتاب ہے، اس کے 53 باب ہے اور 12 آیت میں. یہ شفاعتی دعا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شفاعت کی، اور یہاں یسایا نبی شفاعت کرتے ہیں، اور وہ پیشن گوئی کے تحت کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ ہماری شفاعت کریں گے. انہوں نے شفاعت کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہم کیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، یسایا نبی نے جو کچھ بات کہی تھی اس کا پورا ہونا بہت ضروری تھا. جب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس نے لکھا ہے ڈاکو کی درخواست پر. ڈاکو نے جب کہا کہ اے یسوع، اے استاد، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. تو یسوع مسیح نے اس کی درخواست پر یہ جواب دیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ گناہ گار کی نجات کا کلمہ ہے، اور متی کی انجیل میں بیان آتا ہے. یسوع مسیح جب دنیا میں آنے والے تھے، ان کی پیدائش ہونے والی تھی، تو فرشتہ
یوسف کے پاس آیا، اور متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کس کے بیٹا ہوگا؟ مریم کے۔ مریم کے ہاں بیٹا ہوگا جو تیری بیوی ہے، اس سے اپنے گھر لے آ، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ سو گناہ گار کی نجات کے لیے یسوع اس دنیا میں آئے، اور یہ پیشن کے تحت فرشتے نے کہا یوسف سے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اور یہاں یسوع صلیب پر اس نجات کی بات کر رہے ہیں، اور صلیب پر کہہ رہے ہیں آج ہی تمہیں ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور جو کوئی انسان اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ جو کہ یسوع مسیح لے کر آئے تھے اس ڈاکو کو وہ چیز مل گئی۔ یسوع مسیح نجات دینے، آج بھی وہ نجات دیتے ہیں ہر گناہ گار کو، جو بھی اس کے پاس آتا ہے یسوع مسیح اسے نجات دیتے ہیں۔ جو اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو یہ دوسرا کلمہ گناہ گار کی نجات کا ہے۔ تو یہ متی کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے نے یہ کہا تھا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو اس طرح تیسرا کلمہ کہا گیا، اور یہ تیسرا کلمہ خدا یسوع نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ دیکھ رہے تھے وہ کتنے کرب میں ہے، کتنے دکھ میں ہے، کتنا غم ہے اسے، اور یہ غم، یہ دکھ ہم جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر گئے تو شمعون ایک آدمی وہاں ملا، اور اس نے مریم سے کہا تھا کہ تیری جان تلوار سے چھیدی جائے گی۔ یہ دکھ کی بات ہے، مریم کے لیے پیشن گوئی کی گئی کہ تو بھی بڑے دکھ میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ بہت سے دلوں کی خیال کھل جائیں، اور یہ کلمہ مریم کے غم کو پیش کرتا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ جو ہے مریم کے غم کو پیش کرتا ہے کہ مریم کتنا غم زدہ تھی، کتنے دکھ میں تھی، اور یہ پیشن گوئی پہلے کی گئی کہ مریم کا غم کتنا زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ اس کی جان تلوار سے چھیدی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، یہ جتنے کلمات ہیں پہلے ان سب کی پیشن گوئیاں کی گئی، بتایا گیا، اور آج ہمارے لوگ، ہمارے عزیز بھائی جب کلام کرتے ہیں نا تو انہیں جو کچھ ملا ہے انہیں وہ بیان کرنا چاہیے، ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمیں وہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے تمہاری لیاقت کے مطابق، مزدور کی لیاقت کے مطابق اسے دیا جاتا ہے، ہماری لیاقت کے مطابق ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں سب کچھ علم ہو گیا ہے تو جھوٹے ہیں، ہمیں سب کچھ علم نہیں ہے، سارا علم خدا کے پاس ہے۔ ہم سمندر کے اندر نہیں، ہم سمندر کے کنارے پر ہیں۔ جتنا مرضی کوئی کہے کہ میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی خدا کے کلام کی انتہا نہیں۔ خدا کا کلام ابد تک ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے یسوع مسیح آئے اور آج تک یہ کلام سنایا جا رہا ہے۔ وہی کلام ہے جو یسوع مسیح نے زبان سے نکلا، اور وہی شریعت ہے جو موسیٰ نے لکھی، اور یہ کلام ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن سنانے والے بدل جاتے ہیں، سننے والے بدل جاتے ہیں، کلام ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔
اور ہمارے ترجمے جو ہیں وہ ہمارے خیال کے مطابق بن جاتے ہیں. ہمیں اپنے خیال نہیں بلکہ کلام کے خیال دیکھنے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے کتنا مجھے توڑا دیا ہے؟ خدا نے مجھے کیا بات دی ہے؟ جب ہم چوتھے کلمے پر آتے ہیں نا تو چوتھے کلمے میں بڑا لوگ ایسا کرتے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، کوئی بات نہیں. کوئی اپنے اپنے خیال کے مطابق جو خدا اسے دیتا ہے یا جو سمجھتا ہے وہ کرتا ہے بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے ہی سارا علم ہے. ہو سکتا ہے میں بھی کسی کی نظر میں کمتر ہوں، کمزور ہوں، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور. اور چوتھے کلمے پر بڑی بحث کی، بے شک یہ بہت مشکل کلمہ ہے، اس کو بیان کرنا کوئی آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی جتنا خدا دیتا ہے ہمیں اس میں بیان کرنا چاہیے. کسی پر ہمیں الزام نہیں لگانا چاہیے کہ اس نے یہ کہہ دیا یا وہ لوگ ایسے کہتے ہیں یا ایسے نہیں. کوئی بات نہیں. دیکھو یہ چوتھا کلمہ جو نا یہ 22 زبور میں پہلے لکھا ہوا ہے. جب یسوع نے کہا صلیب پر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، مجھے تو نے کیوں چھوڑ دیا، تو اس پر تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن 22 زبور میں یہی ایت لکھی ہے، یہی بات لکھی ہے. اور وہاں یسوع مسیح کے بارے میں پیشگوئی کی گئی کہ صلیب پر یہ کام ہوگا. اور وہاں یسوع مسیح نے یہ بولا. زبور 22 زبور میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، جانیں. آپ نے جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمیں وہ بیان کرنا ہے، کیونکہ خدا ہماری لیاقت کے مطابق ہمیں دیتا ہے. جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، جو کچھ خدا دیتا ہے وہ ہے. آئیے 5ویں کلمے کی طرف آتے ہیں. یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، تو یہ پیشن بھی پہلے کی گئی. زبور میں یہ لکھا ہے، زبور نمبر 69 ہے اور اس کی 21 آیت ہے. لکھا ہے، میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. اور یسوع مسیح 1000 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. تو جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں تو ان سپاہیوں نے سرکہ پلا دیا. سو میرے عزیزو، یہ 5واں کلمہ پیشگوئی کے مطابق ہے. ہر ایک کلمہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یا سنیں گے یہ پیشگوئی کے مطابق ہے. 6واں کلمہ لکھا ہے کہ تمام ہوا. ہاں تمام ہوا، اس کا ترجمہ کرنا دیکھو خدا نے سب کچھ کر دیا ہے. ہاں ٹھیک کر دیا ہے، لیکن جب ہم اس کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں تو کچھ اور نکلتا ہے. یسوع مسیح نے نجات کے کام کو تمام کر دیا. اور یہ کام زبور میں لکھا ہے. 22 زبور ہے، اس کی 31 آیت ہے. وہاں لکھا ہے، وہ آئیں گے اور اپنی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا. کون سا کام؟ نجات کا تمام کام کیا. لوگ پوچھیں گے کس نے کیا ہے، یہ کون ہے ایسا کرنے والا. اور جب یسوع مسیح آئے تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. خدا کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کو ماننا پڑا کہ بے شک یہ وہی ہے. سو میرے عزیزو، یہ 6واں کلمہ اس کی پیشگوئی کی گئی کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، یعنی کہ نجات کا کام کرنے والا کون ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے. سو 7ویں کلمے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس کلمے کو بھی زبور نویس نے لکھا ہے. اور 7واں کلمہ ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو زبور نویس 31 باب میں
5 آیت ہے، اس میں لکھتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا. یسوع مسیح نے اپنی روح کو خدا کے ہاتھوں میں سونپا، اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپا، اور یہ پیشن گوئی کے تحت کہی گئی کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تو میرے عزیزو، ان باتوں کو ہمیں غور کرنی ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا. جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ بیان کریں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں. جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ کریں. خدا چاہتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. وہ بری صحبت ہے کیا؟ یسوع مسیح کی تعلیم کو جو بگاڑ دیتا ہے وہ بری صحبت ہے. ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہیں ہم ان میں سے تو نہیں تو یسوع مسیح کی تعلیم کو بگاڑتے ہیں، اور جو بگاڑ دیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. خدا ہمیں برکت دے. آمین.